یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو اتر پردیش کے ضلع بارہ بنکی کے قصبہ بیلہرا میں، جہاں 17 نومبر 2018 کو ایک تاریخ ساز عظیم الشان قومی یکجہتی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس جلسے کی سرپرستی کی مولانا محمد افضل صاحب قاسمی، چیئرمین و سرپرست جمعیت علماء پیتے پور۔ جلسے کی صدارت فرمائی مولانا اسلام صاحب قاسمی، صدر جمعیت علماء بارہ بنکی و ناظم مدرسہ دارالرشاد بارہ بنکی۔ جلسے کی قیادت کی مولانا محمد شاہد صاحب ندوی، استاذ معاد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ جلسے کی سیادت و نظامت کی مولانا محمد عثمان صاحب قاسمی، صدر جمعیت علماء محمود آباد، اور جلسے کی حمایت کی حافظ ایاز خان، نمائندہ چیئرمین نگر پنچایت بیلہرا بارہ بنکی۔ یہ جلسہ زیر نگرانی رہا مولانا عبدالاحد قاسمی بارہ بنکوی، استاذ مدرسہ دارالرشاد بارہ بنکی۔ جمعیت علماء یونٹ بیلہرا کے اراکین مجلس استقبالیہ کے نام یہ ہیں جو آپ موبائل کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو بتا دیں جمعیت علماء یونٹ بیلہرا کے مجلس انتظامیہ کے نام یہ ہیں جو آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ حضرات، آپ کے سامنے جو حضرات مائک پہ آ رہے ہیں، اپنی بائٹ رکھ رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، میں اس وقت یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ یہ چاہتے بھی ہیں کہ آج کے مہمان خصوصی اور مقرر خاص حضرت مولانا سید اظہر مدنی صاحب کو بلایا جائے، لیکن میں آپ سے کچھ کہنا چاہوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جمعیت العلماء ہند کے قائد حضرت مولانا سید ارشد مدنی آپ انہی کے صاحبزادے ہیں۔ مولانا سید ارشد مدنی نے دن کو دن نہیں سمجھا، رات کو رات نہیں سمجھا، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو انسانیت کے مسئلے کو اٹھایا، چاہے وہ آسام کے شہریوں کا مسئلہ ہو۔ جب آسام کی حکومت ان کی شہریت کو محفوظ کر رہی تھی تو مولانا ارشد مدنی ہی سامنے آئے، آپ حضرت کی بات سنیے۔ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن ربكم واحد لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على الأسود إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے
मुख्तलिफ धर्म के गुरु हजरात और हमारे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, आज आपके इस गांव में कौमी यकजहती, हिंदू मुस्लिम एकता, बल्कि ये कहा जाए कि तमाम धर्म के लोगों की एकता के उन्वान से यहाँ पर हाजिरी का मौका मिला। मैं चंद बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मेरे वो अजीज, वो साथी जमीयत उलमा की मकामी यूनिट के तमाम फ़आल मुतहर्रिक कारकुनान, जिन्होंने इस अहम तरीन जलसे को सुलगते हुए माहौल के अंदर रख करके अपने हिंदुस्तानी होने का फर्ज निभाया है, मैं उन सब को मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह उनकी इस मेहनत को मुस्मिर समरात बनाए। मेरे भाई, हम जिस मजहब, जिस शरीयत, जिस नबी के नाम लेवा हैं, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सारी जिंदगी की मेहनत, इनकलाबी तहरीक की जान और रूह, आपकी लाई हुई शरीयत की जान और रूह, आपके दुनिया में आने के मकसदों में से एक बुनियादी मकसद ईमान के बाद सबसे पहली चीज है कि अल्लाह की इस धरती पर बसने वाले हर इंसान, हर मजहब के दरमियान एकता, मोहब्बत, यकजहती, प्यार, अमन, आशिकी को पैदा करना है। और यही अमन, आशिकी की तालीम अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया कि मेरा दुनिया में आने का मकसद जहां और है, वहां पर यह भी है कि बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, कि अल्लाह ने मुझको अखलाक के उन आला नमूनों को दुनिया में राइज करने के लिए भेजा है कि जो दुनिया में जुल्म, दुश्मनी, अदावत, एक दूसरे की जान के प्यासे दुनिया के अंदर फिर रहे हैं, उनके जुल्म और उनकी जुल्म की नाव को खत्म करने के लिए अल्लाह ने मुझको अखलाक और किरदार का ऐसा नमूना बना करके भेजा है कि आज तक दुनिया में ऐसा अखलाक का नमूना अल्लाह ने किसी को नहीं भेजा। अल्लाह के नबी ने उसी अखलाकी नमूने, उसी प्यार और मोहब्बत और अमन और आशिकी के नमूने को अपनाया और 13
سال تک مکہ مکرمہ کے اندر ظلم سہے، پتھر کھائے، کانٹے کھائے، کیچڑ پھینکی گئی، زہر دیا گیا، اور اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی زمین پر جتنا مجھ کو ستایا گیا ہے کسی نبی یا کسی انسان کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ لیکن اللہ کے نبی اس ظلم کو سہتے رہے، پیار اور محبت کی تعلیم دیتے رہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام مکے کی گلیوں سے نکل کر کے مدینہ کی گلیوں میں پہنچا، اور مدینہ اور مکہ کی گلیوں سے نکل کر کے سارے جزیرۃ العرب کے اندر اسلام کی دھوم مچ گئی۔ یہ صرف امن و آشتی کا نتیجہ تھا، یہ پیار اور محبت کی تعلیم تھی۔ تلوار، بندم، برچے، ظلم، خون، اس بنیاد پر اسلام دنیا میں نہیں پھیلا۔ اگر اس بنیاد پر پھیلتا ہوتا تو مکہ کی گلیوں میں اسلام کی آواز دفن ہو جاتی اور قیامت تک پھر ابھر نہ پاتی۔ میرے بھائی، آج بھی وہ اسلام زندہ ہے، نبی کی تعلیم زندہ ہے، نبی کا قرآن زندہ ہے، نبی کا کردار زندہ ہے، اور دنیا کے اندر جب بھی ظالموں نے ظلم و بربریت کی ہوائیں چلائی ہیں تو اسلام کے امن کے متوالوں نے ہاتھ میں جھنڈا لے کر کے ان کی ساری تحریکوں کو زمین کے اندر دفن کر دیا ہے۔ آج جو ملک کی صورتحال ہے، ہر گاؤں، ہر شہر، ہر ضلع ایک بارود کی ڈھیر پر کھڑا ہوا ہے، اور اس کی آگ، اس کی تپش صرف اسلام اور مسلم دشمنی ہے، جس نے وہ لوگ جو کبھی ہندو نہیں رہے، دلت کبھی ہندو نہیں رہا، سردار کبھی ہندو نہیں رہا، آدیواسی اوبیسی کبھی ہندو نہیں رہا، ہندوؤں نے بڑی چالاکی کے ساتھ ان ساری یونٹوں کو ہندو بنا کر کے اسلام اور مسلمانوں کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا۔ یہ وہ چالیں تھی جس نے 200 سال تک انگریز نے اس ملک کے اندر قبضہ کر کے لوٹا، اس چیز کو سامنے رکھ کر کے، اور جاتے جاتے ہندوستان کے اندر ہزاروں مذہب کے ماننے والوں کو مسلمان اور ہندو کے نام پر آمنے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا۔ آج جو لوگ سمجھ رہے ہیں وہ آپ کے اسٹیج پر بیٹھی ہوئی ذہنیت کے لوگ ہیں، جو سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں آزادی کے بعد سے آج تک ہندوؤں کے نام پر اور مسلمان کے نام پر لڑایا ہے۔ آج ہوش کے ناخن لے کر کے سامنے آئے اور ہمارے اسٹیج پر جمع ہے، صرف ایک ہی نعرہ ہے کہ سارے مذہب کے لوگ، اس ملک کے اندر بسنے والا ہر انسان، ہر مذہب کا ماننے والا اپنے مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق رکھتا ہے۔ ہم اس حق کے لیے لڑتے رہیں گے، لٹتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، اور اسی کے اندر ہندوستان کی بقا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہندوستان کو باقی رکھ سکتی ہے۔ اگر وہ نفرتیں جو آج دنیا کے اندر، ہندوستان کے اندر زندہ ہو رہی ہے،
ہندوستان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. اگر یہ نفرت آباد ہوتی رہی تو یاد رکھو آزادی سے پہلے اسی نفرت نے ہندوستان کے ٹکڑے کیے تھے. پھر وہی نفرت زندہ ہوگی تو ہندوستان کو ٹکڑے ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. اس لیے جمعیت علماء وہ جماعت جس نے ملک کی آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد اس ملک کی خدمت کیا ہے، چاہے وہ سیاسی پلیٹ فارم ہو، چاہے وہ مذہبی پلیٹ فارم ہو، وہ ان لوگوں کے شر پسند عناصر کی ذہنیت کو دیکھ رہی ہے، بھاگ رہی ہے. ہمارے جمعیت علماء کے موجودہ قائد، متحرک اور فعال صدر باوقار نے آواز لگائی کہ اے لوگوں، اگر ہندوستان کو بچانا ہے تو آؤ میدان کے اندر. ان کی اس آواز پر سیکولر ہندو، سردار، دلت، آدیواسی، جین، بدھسٹ، ہر مذہب کے سیکولر ذہنیت رکھنے والے اپنے آشرموں سے، اپنے گردواروں سے، اپنے چرچوں سے نکل کر کے میدان میں کھڑے ہو گئے اور جمعیت علماء کے پلیٹ فارم پر اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے. گلی گلی، شہر شہر، ضلع ضلع، صوبہ صوبہ بڑے چھوٹے اجتماعات کیے اور کر رہے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے آپ کی اس قومی یکجہتی کی آواز نے ہندوستان کے اندر بسنے والے شر پسند عناصر کی نیندوں کو اور ان کی تحریکوں کو، پلانوں کو فیل کر کے رکھ دیا ہے. اور ہمیں اس ملک سے پیار ہے. دنیا کوئی بھی کہے، دنیا کچھ بھی کہے، دہشت گردی کے نام پر، ملک کی دشمنی کے نام پر ہمیں مارے، سولی پر چڑھائے، جیلوں میں بند کرے، کرو وہ تمہارا کام ہے. لیکن ہمیں اس ملک کی مٹی سے پیار ہے. ہم یہی مریں گے، یہی دفن ہوں گے. یہی ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے. ہمارے بڑوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی ہے، خون بہایا ہے. ہمیں معلوم ہے، یقین ہے، ہم جانتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ اس ملک کی مٹی پر جتنا خون ہمارا بہا ہے، غیروں کا پسینہ بھی اس ملک کے اندر اتنا نہیں بہا ہے. یہ ہمارا یقین ہے. تم ہماری تاریخ کو مٹاؤ، لیکن ہمارے دلوں پر جو چیز بیٹھی ہوئی ہے، جن کو ہم نے اور ہمارے بڑوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کو کھرچ کر کے نہیں دیکھ سکتے. جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، مولانا سید ارشد مدنی، مولانا سید اظہر مدنی. اس لیے میرے بھائی، جمعیت علماء کی یہ آواز ہے. دیکھو آپ کے اس علاقے کے اندر فساد کرانے کی، مارنے مرنے کے لیے دو قوموں کو آپس میں لڑا کر کے، مذہبی لوگوں کو آپس میں لڑا کر کے کیا چیز ہے؟ وہ صرف آنے والے الیکشن کے لیے سارے ہندوؤں کے ووٹ کو متحد کرنے کی ایک سازش اور ایک پلانی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ہمارے پیار اور محبت کی آگ لگا کر کے وہ اس ملک کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کوئی کام نہیں ہے، کوئی وکاس نہیں ہے، کوئی ترقی نہیں ہے، کوئی ملک کے مفاد کے لیے کام نہیں ہے. صرف اور صرف ناموں کا بدل دینا، یہی ان کو سب سے بڑا وکاس نظر آتا ہے. تم نام بدلو، شہروں کو بدلو، دیہاتوں کو بدلو، ہمیں
ہوتی نہیں ہے، لیکن اگر اس ملک کے پیار اور محبت پر کسی قسم کی آنچ آئے گی اور تمہاری تحریکیں اور تمہارے پاؤں اور قدم آگے بڑھیں گے تو ہم ان قدموں کو کاٹنا بھی جانتے ہیں۔ ہندو مسلم ایکتا، ہندو مسلم ایکتا، بھارت مہان، جمہوریت علماء ہند۔ اور ہمیں یقین ہے کہ ہم اس آواز میں اکیلے نہیں ہیں، ہمارے پاس اس منچ پر بیٹھی ہوئی وہ تصویریں بھی ہیں جو مختلف مذاہب کی شکلوں میں ان کے گرو یہاں پر موجود ہیں، اسی آواز کو لے کر کے جمع ہوئے ہیں، اسی تحریک کو لے کر کے جمع ہوئے ہیں، اور اسی تحریک کی بنیاد پر آج ان کے گلوں میں مالا پہنا کر کے ایکتا اور اتحاد کا پیغام دیا گیا ہے۔ میرے بھائی، آپ سب لوگ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیغام کو سامنے رکھیے، اور جو لوگ نفرتوں کی آگ لگا رہے ہیں، پتھر پھینک رہے ہیں، جگہ جگہ آگ لگا کر کے تماشا کر کے اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی ساری پلاننگ، ان کی ساری تحریکیں، ان کی ساری محنتوں پر پانی پھیرنے کے لیے، اس آگ کو بجھانے کے لیے پیار و محبت کی دیپ جلاؤ، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو لوگ نفرتوں کی آگ لگا رہے ہیں، اس آگ کو، نفرت کی آگ پر پیٹرول ڈالا نہیں جائے گا، اس آگ کو نفرت سے نہیں بجھایا جائے گا، بلکہ اخلاق و پیار و محبت سے بجھایا جائے گا۔ میدان میں اتر آؤ، تحریک کو چلاؤ، گاؤں گاؤں میں امن و آشتی کا پیغام دو۔ دیکھو آج حالات بڑے خراب ہیں، وہ نفرتیں جو کل تک سیاسی لوگوں کے ذہنوں میں گھوم رہی تھی، وہاں سے نکل کر کے جوانوں میں آئی، جوانوں سے نکل کر کے بچوں میں آئی، اور آج وہ نفرت جو بچوں کے ذہنوں میں صبح سے شام تک گھولی جا رہی ہے، اسی نفرت کا نتیجہ ہے کہ ایک مدرسے کا چھوٹا بچہ 11 سال کا 12 سال کا، اس کے بچوں نے، محلے کے بچوں نے اس کو پیٹ پیٹ کر کے اس کی جان لے لیا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ وہ نفرت جو کل تک سیاسی لوگوں کے ذہنوں میں تھی، وہ گھر 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 ہوتی ہوئی پاٹھشالوں میں پہنچی، اسکولوں میں پہنچی، اور ماسٹروں کے ذریعے، عورتوں کے ذریعے، ٹیچر کے ذریعے ان ننھے منھے بچوں کے ذہن میں کھول کر کے پلا دیا گیا، جس کے نتیجے میں آج نہ بچوں کی جان محفوظ ہے، نہ جوانوں کی محفوظ ہے، نہ بوڑھوں کی محفوظ ہے۔ میرے بھائی مت گھبراؤ، یہ حالات تو ہمیشہ آئے ہیں، آتے رہیں گے، ہمیں اس کا کوئی قلق نہیں ہے۔ ہمیں تو قلق صرف ایک چیز کا ہے کہ ہم اس ملک کے رہنے والے، اس ملک کا باسی، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا رہنے والا ہو، ہماری جمعیت علماء کا ایک ہی نعرہ ہے کہ ہم بحیثیت ہندوستانی ایک قوم ہیں۔ ہندو مسلم ایکتا، ہندو مسلم ایکتا، راشٹریہ ایکتا کانفرنس۔ جو لوگ نفرت کی سیاست کرتے ہیں، یہ نعرہ
ان کی نیند کو کل بھی حرام کیے ہوئے تھا اور آج بھی حرام کیے ہوئے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں تم حرام نہیں، زمین میں دفن ہو جاؤ، لیکن ہماری اس قومیت کے بیچ میں آنے کی کوشش کرو گے تو دو پٹھوں کے درمیان تم پیس جاؤ گے۔ ہم نہیں برداشت کریں گے۔ ہم کل بھی اپنے ہندو بھائی گاؤں میں، شہروں میں رہنے والوں کو بابو، چچا، بھیا، بھائی کہتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو ہندوستان کو آباد کیے ہوئے، زندہ کیے ہوئے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پیار و محبت اور ایکتا ایسی ہے کہ دنیا کے کسی دیش کے اندر نہیں مل سکتی۔ ہمارا ہندو مرتا ہے، مسلمان اس کو شمشان گھاٹ تک چھوڑ کر کے آتا ہے۔ مسلمان مرتا ہے، ہندو اس کو قبرستان تک چھوڑ کے آتا ہے۔ یہ پرمپرا ہمارے ہندوستان کی جان اور روح ہے، یہ زندہ رہے گی۔ ہندوستان زندہ رہے گا، اس کا سیکولرزم زندہ رہے گا، اور اگر یہ چیز ختم ہو جائے گی تو میرے بھائی ہندوستان کے تو پھر 32 ٹکڑے ہو جائیں گے، اس کے ٹکڑے ہونے کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، میں آپ کو یہ پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں رہے، ملک کے جس کونے میں رہے، جس سوسائٹی کے اندر رہے، آپ آشتی، پیار، محبت کو زندہ اور باقی رکھیے۔ یہی ان کا جواب ہے، اور یہی امن و آشتی انشاءاللہ آنے والے الیکشن کے اندر ان نفرتوں کی سیاست کرنے والوں کو زمین کے اندر دفن کر کے رہے گی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، میں تو ایک بات کہتا ہوں، بہت سارے لوگ ہیں میری تو طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، زبردستی بول رہا ہوں۔ میرے بھائی، میں کہتا ہوں اپنے مذہبی لوگوں سے جو یہاں ہمارے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قومی یکجہتی کا پیغام جمعیت علماء اپنے پلیٹ فارم سے دے رہی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ بھی اپنے گردوارے پہ کھڑے ہو جائیے، ہندو اپنے مٹھوں میں، اپنے مندروں میں، عیسائی اپنے چرچوں میں، اپنے حلقوں میں آپ اسٹیج سجائیے۔ ہم آپ کے اسٹیج پہ آ کر کے قومی یکجہتی اور امن و آشتی کا پیغام۔ کیوں نہیں نکلتے آپ؟ کیا مجبوریاں ہیں آپ کے پاس؟ آئیے، آپ امن و آشتی کا پیغام دیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر گولیاں چلیں گی پہلے ہمارے سینے پر چلے گی، پھر آپ پر چلے گی۔ آپ اس ڈر سے، اس بھے کے ماحول سے باہر نکلیے، اور آج ان کو سبق سکھا دیجئے کہ ہمارے درمیان اگر کسی قسم کی نفرت کی بیج بونے کی کوشش کی تو ہم اس چیز کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے آج کے اس پروگرام اور اس جلسے کا یہی بنیادی مقصد ہے، یہی خیر سگالی ہے اور یہی پیغام ہے۔ اور میرے نبی کا پیغام تو 1400 سال پہلے قومی یکجہتی کا دے دیا گیا تھا، اپنی زندگی کے آخری تقریر کے اندر فرما دیا تھا کہ دیکھو، تم سب کا پالنے والا، پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، اس نے ماتھے پر رکھ کر کے کسی کو مسلمان، کسی کو ہندو اور کسی کو سکھ، بدھسٹ اور جینی نہیں بنایا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، سب کے ہاتھ، پاؤں، ناک، نقشہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ماتھے پر کوئی علامت یا نشانی نہیں ہوتی ہے۔
تاریخ سے کسی عربی کو عجمی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت، کوئی بڑائی نہیں ہے، سب ایک ہے۔ اس پیدا کرنے والے کے ہاں کوئی یہ لانا ہے، یہ بنیا ہے، یہ آدیواسی ہے، یہ او بی سی سے تعلق رکھتا ہے، یہ خان ہے، یہ فلانا، نہیں نہیں نہیں، اس کے ہاں تو صرف سب ایک ہے۔ آگے پیچھے اونچے نیچے تو تمہارا کرم تم کو بنائے گا، کرم تمہارے اچھے تو اللہ کے ہاں اعلیٰ مقام پاؤ گے، اور اگر کرم برے ہیں تو سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ تو ایک پیغام اللہ کے نبی نے دے دیا ہے، اس پیغام کو سامنے رکھو اور سامنے رکھ کر کے یہ ہندو، یہ مسلمان، یہ سارا مسئلہ ختم کرو۔ ہم سب آدمی ہیں، آدم کی اولاد ہیں، ہندو بھی آدمی ہے، مسلمان بھی آدمی ہے، بدھسٹ بھی آدمی ہے، دلت بھی آدمی ہے، سردار بھی آدمی ہے۔ اسی لیے آدمی کہا جاتا ہے کہ ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہی کی ہم سب اولاد ہیں۔ اسی لیے آدمی کہتے ہیں ہمارے خون میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ پھر یہ اونچ نیچ تو صرف وہ ہے کہ جس نے اس ملک کی سیاست کو دو حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ اب بھی ہوش کا ناخون لو اور سب ایک ہو کر کے اس کا جواب دو گے تو انشاءاللہ یہ ملک زندہ ہوگا، یہ ملک ترقی کرے گا، اور پھر سے یہ ملک سونے کی چڑیا بن جائے گا اور امن و آشتی کا گہوارہ بن جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ، اطال اللہ عمرہ۔ آئیے آپ حضرات اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں۔ میں آج ہی YouTube پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں، YouTube کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں WAQT وقت MEDIA میڈیا، وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ مشاعرے، کوی سمیلن، نعتیہ مشاعرے، جلسے، کانفرنس اور دیگر پروگرام کی اپڈیٹ گھر بیٹھے ملے۔ اپنے پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 9997640286۔ آپ چاہیں تو SMS بھی کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ بھی۔ مجھے اجازت دیجیے۔